سوچئے، ایک ایسا شخص جس کے پاس دولت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، فوج نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے دنیا کی 7 بڑی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا انسان جس نے دشمن کے ملک میں بیٹھ کر ان کے سب سے خطرناک راز چرا لیے اور خاموشی سے وہ راز اپنے وطن لے آیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے پاکستانی کی جس کے ایک فیصلے سے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب کرنا آسان تھا اور کیا ان کی قیمت بھی چکانی پڑی؟ یہ سب ان ایک سائنسدان کی کہانی نہیں، یہ قربانی، خاموش جنگ اور ایک ایسے ہیرو کی کہانی ہے جسے دنیا نے استعمال کیا اور پھر اکیلا چھوڑ دیا۔ آج ہم جانیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وہ کہانی جو نصابی کتابوں میں نہیں ملتی۔ یہ ہے لائف آف لیجنڈ، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کے ہیرو بنے۔ 1 اپریل 1931 کو برائے صغیر کے شہر بھوپال میں ایک عام سے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا عبدالقدیر۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ ایک دن دنیا کے طاقت کا توازن بدل دے گا۔ عبدالقدیر خان کا بچپن سادہ تھا، نہ کوئی خاص وسائل تھے، نہ کوئی سیاسی یا فوجی پس منظر۔ 1947 آیا تو برائے صغیر تقسیم ہو گیا، ہندوستان آزاد ہوا اور پاکستان ایک نئے ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ وہ وقت تھا جب عبدالقدیر خان کی عمر 16 سال تھی۔ اسی ہنگامے خیز دور میں ان کا خاندان بھارت ہی میں رہا، لیکن پاکستان کا تصور، ایک آزاد مسلم ریاست کا خواب عبدالقدیر خان کے دل میں گہرائی تک اتر چکا تھا۔ 1952 میں یعنی پاکستان بننے کے 5 سال بعد عبدالقدیر خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا گھر، اپنا شہر، اپنی مٹی چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر لی۔ وہ کراچی پہنچے، ایک ایسے شہر میں جو اس وقت نئے ملک کا دل بن رہا تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور ڈی جے سائنس کالج کراچی سے فزکس میں گریجویشن مکمل کی۔ یہی سے ان کے اندر سائنس، تحقیق اور کچھ بڑا کرنے کی چنگاری مزید تیز ہو گئی۔ 1960 میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے، پہلے جرمنی، جہاں انہوں نے برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں میٹرولوجیکل انجینئرنگ پڑھی، پھر ہالینڈ اور آخر میں بیلجیم۔ 1972 میں انہوں نے بیلجیم کی کیتھولک یونیورسٹی لوون سے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب عبدالقدیر خان دنیا کے جدید ترین سائنسدانوں میں شمار ہونے لگے، لیکن ان کا دل اب بھی پاکستان کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ 1972 ہی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ یہ خبر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یورپ میں سنی۔ اس ایک خبر نے ان کے اندر آگ لگا دی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ بنا تو وہ ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی آرام دہ، محفوظ اور اعلیٰ تنخواہ والی زندگی چھوڑ کر پاکستان کے لیے کچھ کریں گے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اس زمانے میں وہ ہالینڈ میں ایک حساس ایٹمی ادارے میں کام کر رہے تھے، جہاں یورینیم افسردگی سے متعلق نہایت خفیہ معلومات تک ان کی رسائی تھی۔ یہاں بیٹھ کر انہوں نے دنیا کی ایٹمی طاقتوں کے طریقہ کار کو قریب سے دیکھا، سمجھا اور ذہن میں محفوظ کیا۔ 1974 میں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایک خط لکھا، جس میں صاف الفاظ میں کہا کہ اگر پاکستان چاہے تو وہ ایٹمی پروگرام میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ خط پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم خطوط میں سے ایک ثابت ہوا۔ جلد ہی انہیں پاکستان واپس بلایا گیا۔ 1975 میں عبدالقدیر خان ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے۔
نہ کسی شور کے ساتھ، نہ کسی اعلان کے ساتھ، ایک خاموش سیاستدان، لیکن ذہن میں ایک ایسا مشن جس کا مقصد صرف ایک تھا: پاکستان کو ناقابل تکثیر بنانا۔ یہاں سے ایک نئی جنگ شروع ہوئی، بندوقوں کی نہیں، بموں کی نہیں، بلکہ دماغوں کی جنگ۔ ایک ایسی جنگ جو خاموشی میں لڑی جانی تھی، ایک ایسا سفر جو قربانی مانگتا تھا، تنہائی مانگتا تھا، اور شاید عزت کے بدلے الزام بھی۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے وہ کہانی جو پاکستان کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ 1975 میں جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان واپس پہنچے تو ملک کی حالات کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ وسائل کم تھے، ٹیکنالوجی نہ ہونے کے برابر تھی، اور دنیا کی بڑی طاقتیں پہلے ہی پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ابتدا میں انہیں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ کام سونپا گیا، لیکن بہت جلد یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ویژن عبدالقدیر خان کے ذہن میں تھا وہ روایتی طریقوں سے ممکن نہیں تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر پاکستان کو جلد اور مؤثر طریقے سے ایٹمی طاقت بنانا ہے تو یورینیم افسودگی سے راستے پر جانا ہوگا، ایک ایسا راستہ جو اس وقت صرف چند طاقتور ممالک کے پاس تھا۔ یہی اختلاف آگے چل کر ایک بڑے فیصلے میں بدل گیا۔ 1974 کے آخر 1976 کے آغاز میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک الگ ادارہ بنانے کی اجازت ملی، ایک ایسا ادارہ جو مکمل رازداری میں کام کرے گا۔ یہ ادارہ بعد میں کوٹا ریسرچ لیبارٹری کے نام سے جانا گیا۔ کوٹا اسلام آباد کے قریب ایک پہاڑی علاقہ جہاں عام لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ یہاں دن رات ایک خاموش جدوجہد ہو چکی تھی۔ کوٹا میں نہ جدید مشینیں تھیں، نہ تربیت یافتہ عملہ، نہ ہی پیسہ کھل کر دستیاب تھا، لیکن جو چیز تھی وہ تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت اور ان کا ناقابل یقین عزم۔ انہوں نے ملک بھر سے نوجوان انجینئر، سائنسدانوں اور ٹیکنیشینز کو اکٹھا کیا۔ زیادہ تر نوجوان تھے، تنخواہیں کم تھی، سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جذبہ بے مثال تھا۔ عبدالقدیر خان خود دن رات لیبارٹری میں موجود رہتے، کبھی ڈرائنگ بورڈ پر، کبھی مشین کے پاس، کبھی کسی نوجوان کو سمجھاتے ہوئے۔ دنیا کو کانوں کان خبر نہ ہو اس کے لیے ہر چیز انتہائی رازداری سے کی جاتی تھی۔ مشینوں کے پرزے مختلف ملکوں سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں منگوائے جاتے، کسی کو مکمل تصویر معلوم نہ ہوتی۔ عالمی خفیہ ایجنسیاں حرکت میں آ چکی تھی، لیکن پاکستان کے اس منصوبے کی اصل گہرائی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر دباؤ بڑھتا گیا، کبھی فنڈز روک گئے، کبھی سفارتی دھمکی آئے، لیکن وہ ایک بات پر قائم رہے کہ یہ کام کسی صورت نہیں رہے گا۔ اسی دوران ذاتی زندگی میں بھی قربانیاں ہوتی جا رہی تھی، نہ آرام، نہ سکون، نہ شہرت کی خواہش۔ کئی سال ایسے گزرے کہ وہ اپنے گھر والوں کو وقت نہ دے سکے، مگر ان کے نزدیک ایک ہی مقصد سب سے بڑا تھا: پاکستان کی سلامتی۔ وہ اکثر کہتا کہ اگر آج ہم نے یہ کام نہ کیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ 1978 سے 1982 تک کا دور سب سے مشکل ثابت ہوا۔ مشینیں بار بار خراب ہوتی، تجربات ناکام ہوتے، کبھی یورینیم کی مقدار کم پڑ جاتی، کبھی معیار پر پورا نہ اترتی، لیکن ہر ناکامی کے بعد ٹیم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑی ہوتی۔ عبدالقدیر خان خود ہر مسئلے کی جڑ تک جاتے اور حل نکالتے۔ آہستہ آہستہ وہ ناممکن کو ممکن میں بدلنے لگے۔ 1983 کے قریب پہلے بار یہ احساس ہونے لگا کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ وہ مشن جو دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا تھا اب اپنے نتائج دکھانے لگا تھا، مگر خطرہ اب بھی ٹلا نہیں تھا، کیونکہ جیسے جیسے کامیابی قریب آ رہی تھی ویسے ویسے عالمی دباؤ بھی بڑھ رہا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک غلط قدم پورے ملک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سب سے بڑا امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ 1983 کے بعد حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ کوٹا میں ہونے والا کام اب صرف ایک سائنسی منصوبہ نہیں رہا تھا، بلکہ یہ پاکستان کی بقا کا سوال بن چکا تھا۔
عالمی طاقتوں کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان خاموشی سے وہ کام کر رہا ہے جو اسے روکنے کے لیے برسوں سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادوں کی نظریں اب پوری طرح پاکستان پر جم چکی تھی۔ خفیہ رپورٹس بن رہی تھی، سفارتی پیغامات آ رہے تھے اور مختلف طریقوں سے پاکستان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ذاتی دباؤ بھی بہت بڑھ گیا۔ ان کی نقل و حرکت محدود تھی، ہر قدم پر نگرانی تھی اور بین الاقوامی میڈیا میں ان کے خلاف باتیں ہونے لگی۔ کبھی کہا جاتا کہ یہ منصوبہ ممکن نہیں، کبھی انہیں خطرناک شخص بنا کر پیش کیا جاتا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اصل جواب وقت دے گا، الفاظ نہیں۔ کوٹا میں کام کرنے والے نوجوان سائنسدانوں کو بھی احساس تھا کہ اگر یہ منصوبہ ناکام ہوا تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ دن رات ایک کر کے کام کرتے، کئی دن گھر نہ جاتے، مشینوں کے پاس سو جاتے اور ہر ناکامی کے بعد نئے حوصلے کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو جاتے۔ یہ سب کچھ کسی کتاب یا فلم کا منظر نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت تھی جو پاکستان کے ایک خاموش گوشے میں لکھی جا رہی تھی۔ 1985 سے 1987 کے درمیان عالمی پابندیاں مزید سخت ہو گئی۔ پاکستان کو معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، امداد روکی گئی اور بار بار یہ پیغام دیا گیا کہ اگر ایٹمی پروگرام بند نہ کیا گیا تو نتائج سنگین ہوں گے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم جانتی تھی کہ پیچھے ہٹنے کا مطلب ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جانا ہے۔ اس دوران کوٹا میں ایک بڑا سنگ میل عبور کیا گیا۔ یورینیم آبسودگی کا وہ مرحلہ کامیابی سے مکمل ہونے لگا جسے دنیا ناممکن سمجھتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خاموش کمروں میں خوشی کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن جشن منانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ کامیابی ابھی دنیا سے چھپی ہوئی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اکثر اپنی ٹیم کو یاد دلاتے تھے کہ ہم تاریخ لکھ رہے ہیں، لیکن تاریخ کا شور نہیں مچایا جاتا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے، کیونکہ دشمن صرف باہر نہیں بلکہ اندر بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا سی لاپرواہی، ذرا سی جلد بازی پورے منصوبے کو بے نقاب کر سکتی تھی۔ 1988 کے قریب پاکستان اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کے پاس وہ صلاحیت موجود تھی جو کسی بھی بڑے خطرے کا جواب دے سکتی تھی، مگر یہ صلاحیت اب بھی راز تھی اور راز کو راز رکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ عالمی طاقت اب کھل کر پریشان تھی، لیکن ان کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان خاموش تھا لیکن کمزور نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک قوم اندھیرے میں اپنی طاقت بنا چکی تھی، اور اب سوال یہ تھا کہ یہ طاقت دنیا کے سامنے کب اور کیسے آئے گی۔ 1988 کے بعد پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا تھا جہاں اس کے پاس طاقت تو آ چکی تھی، مگر دنیا کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ خاموش طاقت ہی دراصل پاکستان کی سب سے بڑی ڈال تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات مزید نازک ہوتے جا رہے تھے، خطے میں کشیدگی بڑھ رہی تھی، دشمن کی سرگرمیاں مسلسل تیز ہو رہی تھی اور عالمی طاقتیں مسلسل یہ جاننے کی کوشش میں تھی کہ پاکستان حقیقت میں کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جانتے تھے کہ یہ مرحلہ پہلے تمام مراحل سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اب معمولی سی غلطی بھی برسوں کی محنت کو ضائع کر سکتی تھی۔ کوٹا میں سینکڑوں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی، ہر شخص پر نظر تھی، ہر فائل، ہر فرضہ، ہر خبر انتہائی راز میں رکھی جاتی تھی۔ اس دور میں ڈاکٹر صاحب کی زندگی مکمل طور پر ایک قیدی جیسی ہو چکی تھی، نہ آزادانہ سفر، نہ عام لوگوں سے ملاقات، نہ اپنی باتیں کھل کر کہنے کی اجازت۔ 1990 کے قریب امریکہ نے پاکستان پر سخت پابندیاں عائد کر دی، امداد بند کر دی گئی، دباؤ بڑھایا گیا اور کھلے لفظوں میں کہا جانے لگا
کہ پاکستان اگر باز نہ آیا تو اسے تنہا کر دیا جائے گا، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا موقف واضح تھا کہ قدموں کی عزت قرضوں سے نہیں قربانیوں سے بنتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ مشکل ضرور ہے مگر یہی واحد راستہ ہے جو قوم کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسی دوران پاکستان کے اندر بھی حالات آسان نہیں تھے۔ سیاسی عدم استحکام، حکومت کی تبدیلی اور اندرونی اختلافات نے ایٹمی پروگرام کو مزید خطرے میں ڈال دیا تھا۔ کئی بار ایسا لگا کہ شاید یہ منصوبہ سیاسی کمزوری کی نظر ہو جائے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہر حکومت کو ایک ہی بات سمجھائی کہ یہ منصوبہ کسی فرد یا حکومت کا نہیں بلکہ پاکستان کے آنے والی نسلوں کا ہے۔ 1995 تک بھارت کھل کر ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ خطے میں طاقت کا توازن خطرناک حد تک بگڑنے لگا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم جانتی تھی کہ اگر بھارت نے اعلان کر دیا اور پاکستان خاموش رہا تو دنیا پاکستان کو ہمیشہ کے لیے کمزور سمجھ لے گی۔ 1998 جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے پورے دنیا کو چونکا دیا، پاکستان پر دباؤ اس قدر بڑھ گیا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان خاموش رہے، صبر کرے، پیچھے ہٹ جائے۔ اربوں ڈالر کی پیشکشیں ہوئی، دھمکیاں دی گئی اور لالچ بھی دی گئی، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس وقت بھی خاموش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فیصلہ اب صرف تاریخ کرے گی۔ انہوں نے قیادت کو صاف لفظوں میں کہا کہ اگر آج ہم نے جواب نہ دیا تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خاموش تیاری قومی امتحان بن چکی تھی۔ پوری قوم ایک فیصلے کی منتظر تھی اور کوٹا کے ایک سائنسدان کے برسوں کی قربانی اب تاریخ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ پاکستان کر سکتا ہے یا نہیں، اب سوال صرف یہ تھا کہ پاکستان کب اور کس قیمت پر اپنی طاقت دنیا کو دکھائے گا۔ 1998 مہینہ مئی شروع ہوتے ہی پاکستان کے فضا بدل چکی تھی۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں نے پورے خطے میں خوف اور بے یقینی پھیلا دی تھی۔ عالمی طاقتیں پاکستان پر یلغار کر چکی تھی۔ کبھی دھمکی، کبھی لالچ، کبھی تنہائی کا خوف کہا جا رہا تھا کہ اگر پاکستان نے جواب دیا تو اسے پتھر کے زمانے میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ اسی دباؤ کے عالم میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسلام آباد میں قیادت کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے لہجے میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی تذبذب نہیں تھا۔ انہوں نے صاف کہا کہ قومیں ایک دن کے فیصلے سے بنتی یا مٹتی ہے، اور آج وہ دن پاکستان کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے آج خاموش اختیار کی تو یہ خاموشی ہماری نسلوں کی گردن پر غلامی کا طوق بن جائے گی۔ فیصلہ ہوا، خاموش مگر حتمی فیصلہ۔ چاغی کے پہاڑوں کو منتخب کیا گیا، بلوچستان کی وہ خاموش وادی جہاں پہاڑ صدیوں سے استدعا تھے، اب تاریخ کا بوجھ اٹھانے والے تھے۔ ہر قدم ناپ تول کر رکھا گیا، ہر تار، ہر آلہ، ہر سائنسی حساب آخری بار جانچا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی راتیں جاگتے جاگتے کٹنے لگی۔ یہ صرف ایک سائنسی تجربہ نہیں تھا، یہ ایک قوم کی عزت کا امتحان تھا۔ 28 مئی 1998 کی صبح سورج معمول کے مطابق نکلا، لیکن پاکستان معمول پر نہیں تھا۔ چاغی میں خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جس میں صدیوں کی دعا، ماں کی آہ اور شہیدوں کا خون شامل تھا۔ جب بٹن دبایا گیا تو چند لمحوں کے لیے وقت رک سا گیا اور پھر زمین لرزی، پہاڑوں کا رنگ بدل گیا، فضا گونج اٹھی۔ پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا تھا۔ وہ لمحہ جب چاغی کے پہاڑ سفید ہو گئے، دراصل پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو خوشی کے نہیں، شکر کے تھے۔ انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ کامیابی میری نہیں، یہ اللہ کی اور اس کی قوم کی ہے جس نے قربانیاں دی۔
دنیا ساکھ سا رہ گئی۔ وہ پاکستان جسے کمزور سمجھا جاتا تھا آج ناقابل نظر انداز حقیقت بن چکا تھا۔ پابندیاں لگی، مشکلات بڑھے، معیشت دباؤ میں آئی، مگر قوم کے دل مطمئن تھے کیونکہ اب کوئی دشمن آنکھ اٹھا کر پاکستان کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قوم کا ہیرو قرار دیا گیا۔ گلی گلی، شہر شہر اور ان کا نام گونجنے لگا، مگر وہی شخص جو پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا چکا تھا آنے والے وقت میں سب سے کڑا امتحان دینے والا تھا، کیونکہ تاریخ کبھی کبھی اپنے محسنوں کے ساتھ ہمیشہ مہربان نہیں رہتی۔ یہ فتح ایک نئی آزمائش کا آغاز تھا۔ 1998 کے بعد جب چاغی کے پہاڑ پاکستان کے ایٹمی طاقت کی گواہی دے چکے تھے، دنیا میں شور مچ گیا۔ پاکستان کی خاموش کامیابی نے عالمی طاقتوں کے پلان کو ناکام کر دیا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب حقیقی دباؤ شروع ہوا۔ عالمی طاقتیں اور پڑوسی ممالک پاکستان پر ذاتی طور پر دباؤ ڈالنے لگے۔ پاکستان الزام، کبھی سزا، کبھی دھمکی اور کبھی سازشیں، سب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف تھی، حالانکہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر الزامات نے ان کے ایک نیا مرحلہ کھول دیا۔ انہیں کبھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کبھی تنہائی محسوس ہوئی۔ اس دوران وہ مسلسل کام میں مصروف رہے، دن رات لیبارٹریوں میں وقت گزارتے، کبھی گھر واپس نہیں جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ قوم کی سلامتی ان کی ذاتی سکون سے زیادہ اہم ہے۔ ان کے دن اور رات ایک جیسے ہو گئے اور خواب بھی صرف پاکستان کی حفاظت اور ترقی کی گرد گھومنے لگے۔ یہ دور ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ دوست کم ہوئے، مخالفین زیادہ، اور میڈیا نے کبھی کبھی ان کے کام کو غلط رنگ میں پیش کیا۔ پھر بھی وہ ڈٹے رہے کیونکہ ان کا مقصد واضح تھا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر محفوظ کرنا، چاہے ذاتی زندگی یا شہرت کی قیمت کچھ بھی ہو۔ کئی بار حکومتیں تبدیل ہوئی، پالیسیاں بدل گئی، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہر نئے انتظامیہ کو صاف لفظوں میں سمجھایا کہ یہ منصوبہ کسی حکومت یا شخص کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کی نسلوں کا ہے۔ 1989 سے 2000 کے درمیان یہ تنہائی اور دباؤ بڑھتا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قربانی، خاموش رہنا بڑھتا گیا اور سخت محنت دنیا کے سامنے کبھی نہیں آئی، لیکن یہی قربانیاں پاکستان کے لیے سب سے بڑی وراثت بنی۔ انہوں نے نہ صرف ایٹمی پروگرام کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا، بلکہ قوم کے دلوں میں بھی ایک ناقابل شکست جذبہ پیدا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک ہیرو کی حقیقت سامنے آئی، ایک ایسا ہیرو جو دکھاوا نہیں کرتا، جو شہرت نہیں چاہتا، جو اپنی قوم کے لیے خاموش قربانیاں دیتا ہے اور تاریخ کے صفحہ میں اپنا نام چھپا لیتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت صرف ہتھیار یا دولت میں نہیں بلکہ حوصلے، قربانی اور عزم میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کے محسن کی تنہائی اور قربانی نے اسے ایک ناقابل شکست ہیرو میں بدل دیا، اور یہ ہی وہ سبق ہے جو آنے والے نسلیں کبھی نہیں بھولے گی۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں جب دنیا نے پاکستان کی ایٹمی طاقت کو تسلیم کر لیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر عالمی اور داخلی دباؤ میں اضافہ ہونے لگا۔ بھارت، امریکہ اور دیگر ممالک مسلسل یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان نے ایٹمی پروگرام میں غیر قانونی کام کیے۔ بعض عالمی میڈیا رپورٹس نے ان کی ذاتی زندگی اور کام کے طریقوں پر سوال اٹھائے۔ داخلی سیاست بھی دباؤ میں شریک ہو گئی۔ کچھ سیاستدانوں نے انہیں غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے یہ دور نہایت مشکل تھا۔ ایک طرف وہ اپنی قوم کے لیے سب کچھ کر چکے تھے اور دوسری طرف انہیں الزام تراشی، تنقید اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہر روز ایک نئی چیلنج، ہر دن ایک نئی آزمائش، مگر انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، کبھی ملک کے مفاد کو اپنی ذاتی سکون پر قربان کرنے سے گریز کیا۔ وہ جانتے تھے کہ قوم کی سلامتی اور مستقبل ان کی ذاتی شہرت سے کئی زیادہ اہم ہے۔ میڈیا اور بعض سیاسی حلقوں کی تنقید کے باوجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان خاموش رہ کر اپنے کام میں مصروف رہے۔
ان کی زندگی کا اصل مقصد یہ تھا کہ آنے والی نسلیں محفوظ رہے، پاکستان مضبوط رہے اور کوئی بھی دشمن کبھی اس پر قابو نہ پا سکے۔ انہوں نے اپنی ذاتی شہرت، آرام اور دنیاوی عزت کو پس ڈال کر اپنی ملک کے لیے ایک ناقابل فراموش قربانی دی۔ یہ وہ وقت تھا جب حقیقی ہیرو کا اصل چہرہ سامنے آیا، ایک ایسا ہیرو جو نہ میڈیا کے جلوے کے لیے جیتا، نہ دنیا کی تعریف کے لیے کام کیا، بلکہ اپنی قوم کی عزت، سلامتی اور مستقبل کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یہ قربانی نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ حقیقی طاقت صرف ہتھیار یا دولت میں نہیں بلکہ قربانی، عزم اور مستقل حوصلے میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ دور، یہ آزمائش اور یہ قربانی ثابت کرتی ہے کہ ایک فرد کی کوشش کس طرح ایک پورے ملک کی تقدیر ہر لمحے میں ثابت کیا کہ قوم کی خدمت میں ذاتی مشکلات کا سامنا کرنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی سب سے بڑا سبق ہے جو آنے والی نسلیں کبھی نہیں بھولیں گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ نے محسوس کیا کہ حقیقی ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن دبائیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے ناقابل یقین کہانیاں دیکھ سکیں۔ نیچے کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سب سے متاثر کن قربانی کون سی لگی، اور آئے ہم سب مل کر یاد رکھیں کہ حقیقی طاقت صرف ہتھیار یا دولت میں نہیں بلکہ عزم، قربانی اور حوصلے میں چھپی ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑی رہے کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے وہ کہانیاں جو آپ کو موٹیویشن دے گی، سکھائے اور پاکستان کی عظمت دکھائے۔